خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا تمام تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہیں۔ جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ صلاۃ و سلام ہوں، درود و سلام ہوں ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین شافع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔
حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فضائل اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم علیہ السلام کو جو شان اور مقام عطا فرمایا ہے، اس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام، جو شان، جو مرتبہ عطا کیا ہے، وہ اللہ نے اپنی پوری خلقت میں کسی اور کو نہیں عطا کیا۔ جو فضائل، جو مراتب، جو خصوصیات اور جو معجزات اللہ نے اپنے انبیاء کو عطا فرمائے ہیں، وہ تمام کی تمام خصوصیات اللہ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یکجا کر دی ہیں، اکٹھی کر دی۔ پچھلے جمعے کے خطبے میں آپ حضرات نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری خصوصیات اس میں سے خاص طور پہ اس خصوصیت کے بارے میں سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی مشفق اور مہربان بنایا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اس کی کچھ مثالیں بھی آپ کے سامنے رکھیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی خصوصیات میں سے اگرچہ دیگر انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ معجزات سے نوازتا ہے، یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ جو انسان کے قبضے اور قدرت میں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں میں سے انتخاب کرتا ہے انبیاء کا، اور اپنے قبضے اور اپنے قدرت کے حوالے سے ان انبیاء پر اس کام کو انتہائی آسان اور سہل فرما دیتا ہے کہ انسان کی قبض قدرت میں وہ نہ ہو کہ وہ اس کام کو کر سکے، لیکن وہ کام اللہ کے حکم پر، یہ ذہن میں رکھنا پڑے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ انبیاء کو معجزے سے نوازتا ہے تو وہ انبیاء کے بھی قبضے میں نہیں ہوتا، وہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہوتا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں، آپ کی حیات طیبہ میں بہت سارے ایسے معجزات کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے، اور صحابہ اکرام نے ان معجزات کو ہوتے ہوئے دیکھا۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کا سب سے عظیم معجزہ وہ قرآن مجید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید سے نوازا، قرآن مجید عطا کی۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد علیہ السلام پر نازل فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے
قرآن مجید کو نازل فرماتے ہوئے یہ چیلنج کیا ہے پوری دنیا کو چیلنج کیا. اگر کوئی دنیا والوں میں کوئی ہے، انسانوں میں، جنات میں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے مقابلے پر پورا کلام نہیں، بلکہ اللہ قرآن میں جگہ جگہ کہتا ہے 10 آیتیں، ایک آیت اللہ کے قرآن کے مقابلے پر اس جیسی آیت جو ہے وہ بنا کے دکھا دے، وہ انسان ہو یا جنات میں سے. بلکہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر سورہ بنی اسرائیل میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ صرف انسانوں میں سے کوئی انسان ہی نہیں بلکہ تمام انسان، جنات میں سے کوئی ایک جن نہیں بلکہ تمام جنات. اور اللہ کہتا ہے صرف انسان نہیں، صرف جنات نہیں، بلکہ یہ دونوں مل کر اکٹھے ہو کر جتنے بھی دنیا کے اندر انسان اور جن دنیا میں آئے ہیں، یہ سب مل کر اللہ کے قرآن جیسا قرآن بنا کے دکھا دیں. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. قرآن رب العالمین کا کلام ہے، یہ رب العالمین کے بولے ہوئے بول ہیں. رب العالمین فرماتا ہے اس قرآن کو میں اللہ نازل کرنے والا ہوں، اس قرآن کے مقابلے پر کوئی تم کلام لانا چاہو، اللہ کہتا ہے جنات اور انسان یہ سب مل کر بھی میرے کلام، میرے قرآن کے مقابلے پر کوئی کلام پیش کرنا چاہے تو لا یاتون بمثلہ. اللہ چیلنج کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ لا یاتون بمثلہ. رب العالمین کہتا ہے کہ میرے قرآن کے، میری آیات کے مثل یہ کوئی چیز نہیں لا سکتے. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے یہ ایک دوسرے کے معاون بھی اگر بن جائے نا، اس حوالے سے سب مل کر بھی اگر چاہیں کہ اللہ کے قرآن کے مقابلے پر کوئی کلام لے کر آئے، اللہ کہتا ہے یہ مل کر ایک دوسرے کے مددگار بن کر بھی میرے قرآن اور میری آیات اور میری کلام کے مقابلے پر کچھ نہیں لا سکتے. یہ اللہ کا معجزہ، نبی کا معجزہ. نبی علیہ السلام کو کتنے معجزات سے اللہ نے نوازا تھا کہ جو انسان کے قبضے قدرت میں نہیں ہوتا لیکن اللہ کے حکم سے وہ کام ہو جاتا ہے. اور انسانوں کی عقل جو ہے وہ حیران ہوتی ہے، وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے انسان کہ یہ کیسے ہوا. نبی علیہ السلام کو معراج سے نوازا گیا، یہ معمولی معجزہ ہے؟ فرشتوں کی تو اللہ نے بناوٹ اور سجاوٹ ہی ایسی رکھی ہے نا کہ ان کو آسمانی مخلوق بنایا ہے، ان کو اللہ نے یہ قدرت دی ہے فرشتوں کو کہ وہ اللہ کے حکم سے زمین و آسمانوں کے مسافتوں کو منٹوں اور سیکنڈوں میں طے کر لیتے ہیں. یہ ان کو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے، فرشتوں کو اتنی قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے، ان کا کام ہی یہی ہے. لیکن اللہ اکبر، نبی علیہ السلام کو رب العالمین، جبکہ محمد علیہ السلام کو اللہ نے وہ قوت اور وہ طاقت عطا نہیں فرمائی تھی، وہ جس طرح فرشتوں کو آسمانوں کی بلندیوں پر جانے اور آسمانوں سے زمین کی تہ میں جانے کی، زمین پر آنے کی وہ قوت، وہ پر، وہ اسباب اللہ نے فرشتوں کو تو عطا کیے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو عطا نہیں کیے. بغیر اسباب کے اللہ کے نبی علیہ السلام کو رب العالمین جو ہے وہ آسمانوں پر لے کر گیا. کوئی سبب نہیں تھا، آسمان سے جبریل کو بھیجا، براق لے کر آئے، اگرچہ یہ سبب بنا، اور لیکن سبب بنانے والا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ رب العالمین کی ذات.
نبی علیہ السلام کے لیے براق لایا گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنا طویل سفر جو مکۃ المکرمہ سے لے کے اللہ اکبر مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک تھا، رب العالمین نے رات کے مختصر سے حصے میں وہ مسافتیں جو ہیں وہ اپنے نبی کو طے کروا دی. مختصر سے وقت. فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. رب العالمین فرماتا ہے ہم نے اپنے نبی محمد علیہ السلام کو معراج کروائی، اسرا سے نوازا رب العالمین نے. اللہ کہتا ہے ہم اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گئے، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے. اگرچہ وہ معجزہ نبیوں کے لیے ہوا کرتا تھا، لیکن اس معجزے کے پیچھے کسی کی قدرت اور کسی کا قبضہ اور کسی کی طاقت ہوتی تھی تو وہ رب العالمین کی ہوتی تھی. انسان کے قبضے اور قدرت میں وہ کام نہیں ہے، لیکن اللہ وہ کرواتا تھا. اسی لیے یہاں پر قرآن پڑھ کے اگر اب قرآن معجزہ ہے، عظیم معجزہ ہے، بڑا عظیم معجزہ ہے، اس قرآن کے بارے میں بھی رب العالمین فرماتا ہے کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے. تنزیل من رب العالمین. لوگوں کی عقلیں پریشان ہو رہی تھی، یہ کیسا کلام ہے، یہ کیسا قرآن ہے، یہ کیسی کتاب ہے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے. سنتے ہیں تو لوگ سنتے ہی رہ جاتے ہیں اور سن کر اس حق کو قبول کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اکیلے محمد علیہ السلام اس کا اعلان کرتے ہوئے اٹھے تھے. آج اتنا کثیر تعداد میں اتنی بڑی جماعت جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے بیٹھے. وجہ کیا ہے؟ کسی نے کہا یہ شاعر ہیں، کسی نے کہا کاہن ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. رب العالمین نے فرمایا بے وقوفوں، عقل کا استعمال کرو. نہ یہ محمد شاعر ہیں، محمد علیہ السلام نہ کاہن ہیں محمد علیہ السلام. پھر کیا ہے؟ کس چیز کی یہ تلاوت کرتے ہیں؟ فرمایا تنزیل من رب العالمین. یہ تو اللہ کے نازل کیے ہوئے کلام اور اس کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ رب کی طرف سے ہے. لیکن ہاں اس معجزے کے ذریعے اللہ انبیاء کے مقام کو بلند کرتا ہے. معراج میں بھی رب العالمین نے یہی فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ. ہم اپنے بندے کو سیر کرواتے ہیں، اپنے بندے کو لے جاتے ہیں من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. قرآن نازل کرنے والا اگرچہ محمد علیہ السلام کو معجزے سے نوازا گیا تھا، اس جیسا معجزہ کائنات میں، قرآن جیسا معجزہ رب العزت نے کسی کو نہیں دیا. اس کا نازل کرنے والا بھی اللہ ہے. اور وہ معجزہ جس کو میں اور آپ معراج کرتے ہیں، جس معراج کے ذریعے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، آپ کے مقام اور آپ کی خصوصیات کو مزید رب العزت نے بلند فرمایا، وہ معجزہ بھی محمد علیہ السلام کا ہے. لیکن وہ معجزہ دینے والا کوئی ہے تو رب کہتا ہے وہ میری ذات ہے. پھر وہ سفری زمینی سفر ہی نہیں رہا بلکہ آسمانی سفر کی طرف بھی اللہ لے کر گیا. اور اس میں بھی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، اللہ اکبر، کہ عرج بی الی السماء، جب مجھے مسجد حرام یعنی بیت اللہ شریف سے مسجد اقصی لے جایا گیا اور وہاں پر تمام تر معاملات جو ہیں وہ ظاہر ہوتے رہے، اللہ نمٹواتا رہا. اور پھر عرج بی الی السماء، جب آسمانوں کی طرف اللہ کے نبی تشریف لے گئے تو نبی نے یوں نہیں فرمایا کہ میں خود گیا تھا، بلکہ نبی فرماتے ہیں عرج بی الی السماء، مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا، مجھے آسمان پر عروج پر بلند کیا گیا، خود نہیں گئے اللہ کے رسول.
یہ اللہ کی طرف سے لے جانا، یہ عظیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات میں سے، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب، آپ کی شان اور آپ کے مراتب میں سے ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو آسمانوں پر رب العالمین لے کر گئے، پھر اسی رات آسمانوں سے زمین پر اللہ لایا۔ لوگ حیران تھے جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے لوگوں سے کہا، تو لوگوں کی عقل پریشان تھی، ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ مسلمان جو اللہ کے نبی پر ایمان لا چکے تھے وہ تو بغیر چو چرا کے ایمان لے آئے۔ ابو بکر صدیق جیسے رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، لوگوں نے کہا کہ اگر کوئی کہے تمہیں کہ میں ایک رات کے مختصر سے حصے میں اتنا طویل سفر کر کے یہاں تک کہ آسمانوں کی بلندیوں پر گیا، اللہ سے ہم کلامی کا شرف ہوا، پھر اسی رات آسمانوں سے زمین پر آیا، ابو بکر تم مانو گے؟ اس کو عقل تسلیم کرے گی تمہاری؟ ابو بکر نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس نے کہا کہ جس محمد علیہ السلام کو تم نے نبی مانا ہے اس نبی نے یہ کہا ہے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں نبی سے بعد میں پوچھوں گا، تصدیق پہلے کروں گا۔ نبی نے کہا ہے تو یہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اپنے نبی کو معزے سے نوازا تھا۔ نبی سے جا کے بعد میں پوچھوں گا، تو کہتا ہے کہ میرے نبی نے اگر کہا ہے اور یہ بات سچ ہے کہ میرے نبی نے کہا ہے، ایمان لے کر آتا۔ اللہ نے انبیاء کو معجزات سے نوازا تھا، اور ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے معجزات اللہ تعالیٰ نے محمد علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ یہ تو قرآن دیا، آسمانوں پر نبی یہ مکرم کو لے کر گیا، بیسیوں نہیں سینکڑوں معجزات اللہ کے نبی کو اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام بسا اوقات سفر میں ہوتے تھے، بسا اوقات مسجد میں نماز کے لیے ہیں، بسا اوقات اللہ کے رسول میدان عمل، میدان جہاد میں ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایسی چیز کی ضرورت پڑ جاتی کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی قبضے اور قدرت میں نہیں ہوتی تھی، رب العالمین آسمانوں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی مدد فرماتا۔ نبی کے لیے وہ معجزہ ہوتا تھا اور صحابہ کرام کے لیے وہ کرامت ہوا کرتی تھی۔ آپ دیکھیں نا، جہاد کے موقع پر آسمانوں سے فرشتے آئے ہیں، 1000 3000 5000 آسمانوں سے قطار در قطار قطاریں بن جاتی تھی آسمانوں سے، فرشتے زمین پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے آتے تھے، صحابہ اہل ایمان کی مدد کے لیے آتے تھے، اور اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کو ان مواقعوں پر وہ عام سفر ہوتے، وہ یا جہاد کا سفر ہوتا، یا اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی میں صحابہ کرام کی موجودگی میں صحابہ کرام کو پانی کی ضرورت پڑتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے اللہ آسمانی برکتوں سے نوازتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے، وہ کہتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام ایک موقع پر نماز کا وقت آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے پانی کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ پانی دیکھا گیا تو پینے کے لیے بھی بسا اوقات پانی نہیں ہوتا تھا، اور کبھی کبھی وضو کے لیے بھی پانی نہیں ہوتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام کی زندگی میں جب نماز کا وقت ہوتا تو وہ صحابہ کہ جن کے گھر مسجد کے قریب ہوتے، وہ اپنے گھروں میں جا کے وضو کر لیا کرتے تھے، اور ایسا بھی بسا اوقات ہوا کہ مسجد میں پانی کا انتظام نہیں تھا، جو قریب رہتے تھے، گھر قریب تھے، وہ اپنے گھروں سے وضو کر کے آ گئے، اور کئی صحابہ ایسے ہوتے تھے کہ جن کے گھر قریب نہیں تھے، اور ان صحابہ کہ جو مسجد سے قریب گھر پاتے تھے، رکھتے تھے اور گھروں میں جا کے وضو کر کے آئے، ان کے گھروں میں بھی پانی اتنا نہیں ہوتا تھا کہ ان صحابہ کو وہ وضو کے لیے پانی پیش کر سکے۔ گاؤں گوٹھوں میں ایسے ہی ہوتا ہے نا، دور دراز سے کنویں ہوتے ہیں، پانی بھر کے لے کر آتے ہیں، وہ معمولی سے مشکیدے یا معمولی سے مٹکے انہوں نے گھروں میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہی پانی بیچارے رات دن استعمال کرتے۔ یہ تو اللہ نے ہمیں سہولتیں دی ہیں، ہمارے پیر زمین پہ ٹکتے نہیں ہیں، اور اگر یہ نعمت تھوڑی سی ہم سے چھن جائے
یا مسجدوں اور مدارس کے اندر تھوڑی سی انتظامیہ سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو ہماری زبانیں جو ہے وہ انتظامیہ کے خلاف رکتی نہیں ہیں۔ یہاں صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد میں ہیں، جن لوگوں کے گھر مسجد کے قریب تھے وہ گھروں سے وضو کر کے آ گئے، اور مسجد میں صحابہ کے لیے وضو کے لیے پانی نہیں تھا۔ کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، کسی نے باتیں نہیں کی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک پیالہ لے کر آؤ، اور وہ پیالہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا۔ نبی علیہ السلام نے، صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنا دست، اپنا ہاتھ یہ اس پیالے میں ڈالنے کی کوشش کری، لیکن پیالہ اتنا چھوٹا تھا کہ اللہ کے رسول کے ہاتھ اس پیالے میں نہیں گیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پورا ہاتھ اس پیالے میں نہیں ڈال سکے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں اکٹھی کی۔ نبی علیہ السلام نے اپنی انگلیاں آپس میں ملائیں، اور اس چھوٹے سے برتن میں جس میں تھوڑا سا پانی تھا، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بس یہی ہے پانی۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے اپنی انگلیاں سمیٹتے ہوئے، اکٹھی کرتے ہوئے اس چھوٹے سے برتن میں اور مختصر سے پانی میں ایسے داخل کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اللہ اکبر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کہتے ہیں جیسے ہی پیغمبر علیہ السلام نے اپنی انگلیاں اس چھوٹے سے پیالے اور چھوٹے سے برتن میں مختصر سے پانی میں ڈالی، اللہ اکبر، ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کی انگلیوں کے بیچ میں سے پانی کے فوارے نکلنے لگے۔ عقل میں نہیں آتی یہ بات، عقل میں یہ بات نہیں آتی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ نے ایسی مدد فرمائی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ روایت بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ پانی نکلتا، صحابہ کرام وضو کرنے لگ گئے، کیا منظر ہوگا۔ نبی مکرم علیہ السلام کے صحابہ کے لیے عبادت کے حوالے سے، وضو کے حوالے سے پانی نہیں ہے، محمد علیہ السلام نے وہ پانی میں، وہ چھوٹے سے برتن میں اپنی انگلیاں داخل کی، وہاں سے پانی نکلتا ہے، پیالہ بھر جاتا ہے۔ بسا اوقات آپ آگے مزید سنیں گے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے اس موقع پر ہی نہیں، دیگر مواقعوں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اسی طرح معجزے سے نوازا، دیگر مواقعوں پر، دیگر جگہوں پر، کہ آپ کی انگلیوں سے پانی کے فوارے جو ہے وہ نکلتے ہیں۔ صحابہ کرام پانی سے وضو بھی کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول کے صحابہ اپنے لیے مشکیزوں میں پانی بھر بھی لیتے ہیں، اور پیالے میں پانی میں کوئی کمی نہیں آتی۔ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، مدرسہ لگا ہوا ہے، اصحاب صفہ موجود ہیں، اور اس واقعے کے بارے میں جو پانی تھا، راوی نے پوچھا، کسی نے پوچھا کہ اس پیالے سے نکلنے والے پانی جو اللہ کے رسول کی انگلیوں کے درمیان سے پانی نکل رہا تھا، کتنے لوگوں نے وضو کیا؟ اور انہوں نے کہا جو گھروں سے وضو کر کے آ گئے تھے ان کی تعداد تو بہت بڑی تھی، لیکن اس مختصر سے پانی میں جو اللہ نے نبی کو معجزے سے نوازتے ہوئے برکت عطا فرمائی تھی، 80 صحابہ تھے جنہوں نے وضو کیا، اتنے سے پانی جس میں اللہ نے ایسے برکت عطا فرمائی، 80 صحابہ۔ ہم معجزات کے منکر نہیں ہیں، لیکن بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ معجزہ کسی نبی کے اپنے قبض قدرت میں نہیں ہے، بلکہ یہ برکتیں اللہ کی طرف سے ہوتی تھی، اور اس کی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی ہیں، ان کا نام جناب عبداللہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام سے جو معجزات اللہ کے رسول کے ہم دیکھا کرتے تھے وہ ہم اپنے لیے باعث برکت سمجھتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات۔ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ تمام کے تمام معجزات جو ہیں وہ کافروں کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے ہوتے تھے، نہیں، بلکہ ہم اپنے لیے ان معجزات کو برکت کا باعث سمجھتے تھے۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر کر رہے تھے، نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر کرتے ہوئے پانی پھر کم ہو گیا۔ ظاہر ہے جنگلات میں پیدل سفر کر رہے ہیں، جانوروں پر سفر کر رہے، گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ، گدھوں پہ، پہلے جیسی سہولتیں تو نہیں تھی نا،
آج بھی اگر میں اور آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو پانی ٹرین میں ختم ہو جاتا ہے، منزل آئے گی تو پانی بھرا جائے گا۔ آپ نے اپنے ساتھ جو زاد راہ لیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، ٹرین راستے میں خراب ہو گئی، کوئی مجبوری ہوئی، جو پانی تھا وہ سب کا سب ختم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، پیارے پیغمبر علیہ السلام اور اللہ کے رسول کے صحابہ زاد راہ ساتھ لے کے چلتے تھے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ زاد راہ ختم ہو جاتا۔ پیارے پیغمبر کے صحابی کہتے ہیں پانی ختم ہو گیا، ہم پریشان تھے کہ پانی پینے کے لیے بھی نہیں ہے، وضو کے لیے بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک برتن لایا گیا اللہ کے رسول کے حکم پر، اس میں معمولی سا پانی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ اپنی انگلیاں اس پانی میں داخل کی۔ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے پانی نکلنے لگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ آؤ برتن لے کے آؤ۔ برتن میں پانی تھا، نبی علیہ السلام نے اپنی انگلیاں اس برتن میں ڈالی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موقع پر یہ الفاظ تھے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ آج پانی میں جو برکتیں اللہ نے، یہ پانی میں جو برکتیں ہمیں ملی ہیں، والبرکۃ من اللہ، اس میں مجھ محمد کا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ برکت آئی ہے تو وہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہے۔ نبی یہ درس دے کر گئے تھے، والبرکۃ من اللہ، یہ برکت جو ہے، یہ معجزہ جو ہے، پانی پینے کے لیے اور وضو کے لیے نہیں تھا، آج میری انگلیوں میں یا اس پانی کے مختصر سے پانی میں جو اللہ نے برکتیں پیدا کی ہے، والبرکۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے۔ آج ہم اس کا کوئی اور مفہوم لے رہے ہوتے ہیں کہ جی نبی سے جو معجزہ ظاہر ہوا کہ وہ انسان کے قبض قدرت میں نہیں تھا، دیکھو نبی علیہ السلام نے پانی جو ہے وہ پیدا کر دی۔ نبی نے پیدا نہیں کیا، یہ پانی نازل کرنے والا، زمینوں سے پانی نکالنے والا، غلہ اناج اگانے والا، آسمان سے پانی اگر کوئی برسانے والا ہے۔ سورہ واقعہ پڑھ کے دیکھیں، آپ کو ایک ایک بات سمجھ میں آئے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے معانی اور مفہوم کو سامنے رکھ کے اس کی تلاوت کریں، ایک ایک بات واضح ہو جائے۔ دیگر قرآن کے حصے اور مقامات کی تلاوت کریں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے گئے کہ اللہ کے نبی کائنات کے امام نے اپنی انگلیاں پانی میں داخل کی، جو چھوٹا سا برتن تھا، مختصر سا پانی تھا، پانی جب نکلتا گئے صحابہ اللہ اکبر پانی پیتے بھی گئے، اور اس پانی کو اپنے مشکیزوں میں بھی جمع کر لیتے گئے، وضو بھی کر لیتے گئے صحابہ، اور اللہ کے نبی اس معجزے کے حوالے سے فرماتے گئے البرکۃ والبرکۃ من اللہ، یہ معجزہ، یہ برکت رب العالمین کی طرف سے گئے۔ اور وہ صحابی رسول کہتا گئے اللہ اکبر، بسا اوقات ہم اللہ کے نبی کے ساتھ کھانا تناول کرتے تھے، کھانا کھاتے تھے، اور ہم نے خود دیکھا جب ہم نوالا بنا کے اپنے منہ میں ڈالتے، اس کھانے سے ہمیں اللہ کی تسبیح کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی، کہ وہ کھانا سامنے دسترخوان پہ ہمارے برتنوں میں جو کھانا ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، آواز آ رہی ہوتی تھی ہمیں، اور ہم حیران ہوتے تھے کہ ہم میں سے کوئی اللہ کی تسبیح نہیں کر رہا، یہ آواز کہاں سے ہے؟ پتہ چلتا جو ہمارے برتنوں کے اندر کھانا ہے یہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، یہ اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ صحابہ کو سنایا اللہ نے، نبی کو وہ تسبیح سنائی، نبی کا معجزہ تھا اور صحابہ کی کرامت تھی۔ وہ ایمان اگر میں اور آپ آج بھی اگر لے کر آئیں تو وہ ساری کرامات جو ہے اللہ کے حکم سے مجھے اور آپ کو بھی مل سکتی ہے۔ ولایت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، یہ ایک الگ موضوع ہے ولایت کے حوالے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کی مجلس اور محفل میں بیٹھے ہوئے تھے،
اور آپ اٹھ کے اپنے گھر میں چلے گئے، اپنے گھر میں تشریف لے گئے، اور گھر میں جا کے ام سلیم سے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی میں گفتگو سن کے آ رہا ہوں، آپ کے چہرے کا دیدار اور زیارت کر کے آ رہا ہوں، آپ کی آواز میں تھوڑی سی مجھے نقاہت محسوس ہو رہی ہے، کمزوری سی میں محسوس کر، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھوکے ہیں، آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا۔ اے ام سلیم، گھر میں کچھ ہے؟ گھر میں کچھ ہے؟ ام سلیم نے دیکھا، تھیلے ویلے کھولے، جناب دیکھا دسترخوان چھانے، کچن میں گئی، جو بھی معاملات تھے وہاں پر جا کے دیکھا، کہا چند گنی چنی روٹیاں جو ہیں وہ رکھی، انہوں نے کہا دے دو۔ یہ کپڑے میں لپیٹی، ایک چادر میں ایک کنارے پہ، اور حضرت انس کہتے ہیں وہ میرے ہاتھوں میں تھمائی اور بقیہ چادر جو ہے میرے جسم پر اڑا دی، جو کہا جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی نبی کی خدمت میں رہتے تھے، یہ روٹیاں لے کر گئے، یہ معمولی سی چند روٹیاں لے کر گئے کہ جن کے بارے میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تھا ام سلیم اگر گھر میں کچھ ہے تو نبی کی خدمت میں پیش کرنا ہے، نکالو۔ ام سلیم نے وہ چند روٹیاں کپڑے میں لپیٹ دی، بکڑ بکیا کپڑا اور چادر حضرت انس کے جسم پر ڈال دی، کہا جاؤ اللہ کے نبی کی خدمت میں لے جاؤ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ پروانوں کے مانند اللہ کے نبی کی خدمت میں اللہ اکبر دین سیکھ رہے گئے، تعلیم اور تعلم کا سلسلہ جاری ہے، تربیت جاری ہے، تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت انس قریب جا کے ایسے کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی نے نظر ڈالی اور پوچھا کہ ابو طلحہ نے ہمارے لیے لگتا ہے کھانا بھیجا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں جی اللہ کے رسول، ام سلیم اور ابو طلحہ نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ اٹھو اور میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ ام سلیم ابو طلحہ کے گھر کی طرف اللہ کے رسول روانہ ہو گئے، یہ صحابہ بھی اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ حضرت انس نے مڑ کے دیکھا یہ پورا قافلہ اللہ کے نبی کے ساتھ آ رہا ہے، دوڑتے ہوئے ابو طلحہ کے پاس گئے، ام سلیم سے جا کے کہا میں نے تو اللہ کے رسول کے سامنے پیش کرنا چاہا لیکن اللہ کے رسول سارے صحابہ کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ ہائے ہائے، اللہ کے رسول آ رہے ہیں۔ ام سلیم کہتی ہیں، ابو طلحہ بھی کہتے ہیں آج ہو گیا کام، آج ہو گیا کام۔ اتنی سی روٹیاں، وہ روٹیاں جا کے گھر میں دے دی، وہ روٹیاں جا کے گھر میں دے دی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے یہ صحابی ابو طلحہ اللہ کے رسول کے استقبال کے لیے باہر تشریف لاتے ہیں، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں اللہ کے رسول مختصر سا کھانا ہے، آپ تمام ان صحابہ کو لے آئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پریشان نہیں ہو، گھبراؤ نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ام سلیم نے وہ روٹیاں اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق لے کر آئیں۔ ام سلیم، اللہ کے نبی نے فرمایا ام سلیم وہ روٹیاں لاؤ، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، پہلے اس کے توڑ دو، اسے ٹکڑے کر دو۔ ٹکڑے کر دیے، جو گھر میں گھی یا معمولی سا شکر یا جو بھی تھا اس کے اوپر ام سلیم نے ڈال دیا اور اللہ کے رسول کی خدمت میں رکھ دیا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن لعشرہ، اللہ کے رسول گھر میں ہیں، اندر موجود ہیں، ابو طلحہ اور ام سلیم کے گھر میں موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 10 صحابہ کو جو باہر کھڑے ہیں نا ان میں سے 10 صحابہ کو اندر لے آؤ۔ 10 صحابہ، گھر چھوٹا تھا، سب نہیں آ سکتے تھے، اور باہر بھی کوئی ایسا انتظام نہیں تھا کہ جناب قناتیں لگی ہوں، فرمائی ڈیکوریشن والوں سے کہیں کہ جی قناتیں لگا دیں، ٹینٹ لگا دیں، پلیٹیں لے آئیں، سارا سامان مہیا کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنی جگہ تھی کہا 10 افراد کو اندر لے آؤ، 10 صاحب اندر آ گئے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کلو وسم اللہ، اے میرے صحابہ کھانا شروع کرو لیکن خیال کرنا کھانے کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا نہ بھولنا، بسم اللہ پڑھنا نہ۔ صحابہ نے بسم اللہ پڑھی اور کھانا شروع کر دیا۔ سامنے کھانا اور وہ چند مختصر سی روٹیاں جس پہ گھی اور معمولی سا شکر ڈلا ہوا ہے، 2-4 افراد کا بھی اس میں پیٹ نہیں بھرے۔ وہ صحابی عقل حیران ہوتی ہے ان کی۔ انس بھی کہتے ہیں، ابو طلحہ بھی کہتے ہیں، ام سلیم بھی کہتی ہے، وہ کہتے ہیں ہماری عقل حیران تھی، ہم نے تو اللہ کے رسول کے لیے یہ چند معمولی سا کھانا بھیجا تھا کہ اللہ کے رسول کھائیں گے، لیکن جب ان 10 صحابہ نے کھایا اور وہ سیر ہو کے اٹھ کر گئے، ہم نے دیکھا جس طرح برتن میں ہم نے کھانا رکھا تھا اسی طرح کھانا رکھا ہوا، اور وہ سب کے سب سیر ہو کے چلے۔ نبی علیہ السلام کے 10 صحابہ فارغ ہوئے، آپ نے فرمایا اذن لعشرہ، مزید 10 آدمی آ جائیں۔ ان 10 کو بھی یہی کہا کلو وسم اللہ، وسم اللہ، کھاؤ لیکن اللہ کا نام لینا نہیں بھولنا، اللہ کا نام لے کر کھانا کھاؤ۔ صحابہ نے کھایا، 10 آدمی فارغ ہو گئے، 20، پھر آپ نے فرمایا اور لے آؤ، 10 اور آ جائیں، پھر مزید فرمایا 10 اور آ جائیں، پھر فرمایا 10 اور آ جائیں، پھر کہا کہ 10 اور آ جاؤ۔ راوی پوچھتا ہے، پوچھنے والا سوال کرتا ہے کہ کتنے لوگوں نے کہا کھایا؟ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ جو کھانا کھا کے گئے تھے، نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں جواب دینے والا جواب دیتا ہے کم و بیش 70 تو 100% تھے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ 80 افراد کھانا کھا کے چلے گئے، ہم نے کھانا دیکھا اسی طرح رکھا ہوا ہے۔ جب 70 اور 80 صحابہ کھانا کھا کے فارغ ہو چکے، پیٹ بھر گیا، وہ روانہ ہو گئے، وہ کہتے ہیں ہم نے کھانا دیکھا اسی طرح تھا۔ پھر نبی علیہ السلام نے گھر والوں کو بلایا کہ تم بھی کھاؤ، اور ان کے ساتھ مل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا، کھانا اسی طرح رکھا ہوا تھا۔ پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کہتے ہیں ہم نے محلے میں تقسیم کر دیا، اللہ کی برکتیں ختم ہی نہیں ہوئی۔ یہ نبی کا معجزہ تھا، پورے محلے میں اس کھانے کو تقسیم کر دیا۔ یہ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے سے نوازا۔ جنگ خندق کا موقع، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا اللہ کے رسول خدمت میں لگے ہوئے ہیں، صحابہ اللہ کے رسول کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اور نبی رب کو راضی کرنے میں مصروف ہے۔ خندق کھودی جا رہی ہے کہ دشمن جو ہے وہ ہمارے اوپر ڈائریکٹ براہ راست حملہ نہ کر سکے، دیواریں اور خندقیں کھودی جا رہی ہے۔ نبی علیہ السلام کی بھوک کا یہ عالم ہے کہ صحابہ اکرام کی کیفیت یہ کہ بھوک کی وجہ سے صحابہ نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، کیونکہ بھوک کی وجہ سے، پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے ایسے آگے کی طرف کمریں ان کی جھک رہی تھی۔ پتھر باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ کمرے اور پیٹ آگے، جسم جھکے نہیں۔ اللہ کے رسول کے صحابہ نے ایک ایک پتھر باندھا۔ راوی کہتا ہے میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کائنات کے امام کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ آپ خندق کھودنے میں لگے۔ حضرت جابر آئے، اپنی بیوی سے کہا کیا ہے گھر میں؟ انہوں نے گھر میں ٹٹولا، 1 سا 2.5 کلو آٹا تھا، بس صرف 2.5 کلو، اور ایک بکری کا بچہ، وہ کہتے ہیں جو ہم نے پالا ہوا تھا، پالا ہوا۔ یقینی پالی اور رکھی وہی چیز جاتی ہے کہ جو پسند ہو، ورنہ کٹو مال ہمیشہ کمیلوں میں کٹ جاتا ہے، صدقوں میں کٹ جاتا ہے، خیرات میں کٹ جاتا ہے، نذرانوں میں اللہ اکبر انہیں ذبح کر دیا جاتا ہے۔ انہی جانوروں کو گھروں میں رکھا جاتا ہے کہ جو جانور نسلی ہو، جو جانور جن سے محبت اور پیار ہو، اپنی محبت اور عقیدت رکھتے ہوئے خدا کی قسم اپنے بچوں کی طرح اس جانور کی پرورش کرتا ہے، پالتا ہے۔ حضرت جابر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2.5 کلو آٹا ہے، بیوی سے گوندھ لو، اور اس جانور کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد پکانے کے لیے پتیلے پہ رکھ دیا، اور حضرت جابر کی بیوی کہتی ہے اللہ کے رسول کو جا کے کہو کہ اللہ کے رسول کھانا تیار ہو چکا ہے، لیکن خیال رکھنا جا کے ایسا نہ ہو کہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے، پریشانی ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت جابر اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں اور خاموشی سے کہتے ہیں اللہ کے رسول گھر میں کچھ کھانا ہے، اپنے چند صحابہ کو لے کے آ جائیں اور کھانا تناول فرما دیں۔ بس اتنا اللہ کے رسول نے سننا تھا کہ جابر نے دعوت دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جابر کی دعوت کو
سنتے ہیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام اپنا کام چھوڑ کے اعلان کر دیتے ہیں کہ خندق میں جمع ہونے والوں، خندق کھودنے والے جتنے بھی مجاہدین ہیں، جتنے بھی صحابہ یہاں پر اکٹھے ہیں، سب کے لیے خوشخبری ہے، حضرت جابر نے تم سب کو دعوت پہ بلایا۔ ایک اتنا سا بکری کا بچہ، 2.5 کلو آٹا۔ حضرت جابر جناب دوڑتے ہوئے اپنے گھر میں گئے اور اپنی بیوی سے کہا اللہ کے رسول تو پورا لشکر اور پوری جماعت کو لے کر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر کی بیوی کہتی ہے میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اللہ کے رسول کو خاموشی اور رازداری سے کہنا۔ کہا بیوی میں نے رازداری سے کہا تھا، اللہ کے رسول کے کان میں کہا تھا، خاموشی سے کہا تھا کہ اللہ کے رسول آپ کھانے کے لیے آ جائیے، لیکن اللہ کے رسول نے فوری اللہ اکبر اعلان کر دیا۔ یہ پوری جماعت آ رہی ہے، خندق بھی کھود رہے، کام بھی ہو رہا ہے، اللہ کے رسول کے پوری جماعت۔ حضرت جابر کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ معمولی سی چیز ہے، معمولی سا آٹا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ آٹے پر ہاتھ لگایا اور بس اوقات بعد روایتوں میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول سالن میں اس پتیلی میں اپنا لعاب داخل کرتے تھے، ایسے اپنا لعاب نکالتے اللہ کے رسول اس کھانے میں اور اس پینے میں، اللہ اکبر، اس کھانے کے برتن اور سالن میں، آٹے میں اپنا لعاب جو ہے وہ داخل فرماتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لعاب کی وجہ سے اللہ اتنی برکت دیتا کہ 20 نہیں سینکڑوں صحابہ سیر ہو کے چلے جاتے، 20 صحابہ، سینکڑوں، ہزاروں صحابہ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی نے گھر میں بلایا، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یہ خیال رکھنا جب تک میں نہ کہوں اس سالن کو پتیلے سے، چولہے سے نہ اتار، اس کو رکھا رہے۔ نبی نے آٹے میں بھی ہاتھ رکھ کے دعا پڑھی، برکت کی، سالن میں بھی دعا کی، برکت کی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس ایک عورت اپنے ساتھ اور شامل کر لو۔ ایک عورت، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے کہا ایک عورت اور بلا لو، اس کو بلا کے بس روٹیاں پکانا شروع کر دو، بسم اللہ پڑھو اور پکانا شروع کر دو، بسم اللہ پڑھو اور اس برتن سے نکالنا شروع کر دو۔ اللہ اکبر۔ مجاہدین کے لیے، صحابہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وہ کھانا نکالا گیا، نکالا گیا، نکالتے گئے نکالنے والے نکالتے گئے۔ وہ پوری جماعت جو کافروں کے مقابلے پر لڑنے کے لیے میدان میں آئی تھی، خندقیں کھود رہی تھی، وہ صحابہ مکمل طور پہ کھاتے رہے۔ وہ صحابیہ اس 2.5 کلو آٹے کو گوندھ کے پکاتی رہی۔ اللہ اکبر۔ نہ آٹے میں آخر میں کمی آئی، نہ سالن میں کوئی کمی آئی، اور سارے صحابہ سیر ہو کے چلے گئے۔ یہ نبی کو معجزات سے اللہ نے نوازا تھا، ایک نہیں 20۔ نبی فرماتے میری بعثت سے قبل میں اس پتھر کو جانتا ہوں، آج بھی جانتا ہوں کہ جو مجھے ابھی نبوت کے منصب پر اللہ نے فائز نہیں کیا تھا، میں اس پتھر کو جانتا ہوں۔ جب میں وہاں سے گزرتا تھا وہ پتھر مجھے سلام کرتا تھا اور میں اس پتھر کو سلام کرتا تھا۔ آج بھی میں اس پتھر کو جانتا ہوں۔ پتھر کی آواز سنتے تھے اللہ کے رسول، صحابہ نے کھانے میں سے تسبیح کی آوازیں سنی ہے، پانی میں برکتیں دی۔ صحابی پوچھتا ہے دیگر مواقعوں پر اس برکت سے فائدہ اٹھانے والے کتنے تھے؟ انہوں نے کہا تھے تو 1500 جنہوں نے اس برکت سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اگر اس موقع پر میرا یقین ہے 1 لاکھ بھی نبی کے صحابہ ہوتے تو اس برکت سے فائدہ اٹھاتے رہتے۔ 1 لاکھ صحابہ، اتنا ایمان تھا صحابہ کو، یقین تھا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم، استغفر اللہ ربی۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسولہ۔ اللہ کی حمد و ثنا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد جو کچھ بیان ہوا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ پانی پینے والوں کی تعداد 1500 ہوا کرتی تھی جب اللہ کے رسول کو معجزے سے نوازا جاتا تھا۔ وہ معمولی سا پانی 1500 افراد سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ اور اس خندق کے موقع پر پوچھنے والے نے پوچھا کہ کتنے لوگ تھے کہ جنہوں نے ایک بکری کا بچہ کھایا ہے، 2.5 سیر کھانا کھایا ہے، 2.5 سیر آٹا تھا، کن کو پورا ہوا ہے، کتنے افراد تھے؟ انہوں نے کہا کہ اس موقع پر خندق کھودنے والوں کی تعداد
1000 افراد پر مشتمل تھی، 1000، سب نے رج کے سیر ہو کر کھایا اللہ کے حکم سے، اور اس کھانے میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ یہی نہیں، بہت سے معجزات انشاءاللہ موقع ملا تو آگے بیان ہوتے رہیں گے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن